24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ جمشید کے خیال میں وہ لوگ آنے ہی والے تھے۔ ویسے آج دن میں وہ ان کی آوازیں سنتا رہا تھا، لیکن کسی نے ان کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہی انہیں کچھ کھانے پینے کو دیا گیا تھا۔ جمشید کو اپنے سے زیادہ خانم مہروز کی فکر تھی۔ وہ زخمی بھی تھی اور بھوکی پیاسی بھی۔ 24 گھنٹے تو جمشید کو یہاں بیت چکے تھے۔ اس سے پہلے نہ جانے کب سے خانم مہروز کو بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا۔ 11 بجے کے بعد باہر قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں دروازے کے سامنے رک گئیں۔ پھر دروازہ کھلا اور 3 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں ایک پری چہرہ تھی، دوسرا طویل قامت گنجا رستم، اور تیسرے کو جمشید پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی قوی الجثہ اور طویل آدمی تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کا سر جسم کی نسبت چھوٹا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے لمبے تڑنگے آدمی کے جسم پر 11 سالہ بچے کا سر فٹ کر دیا گیا ہو۔ تنگ پیشانی اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں اس کی مکاری کی غمازی کر رہی تھیں۔ اس کا نام اسد تھا۔ رستم کے ہاتھ میں خنجر تھا اور پری چہرہ کے ہاتھ میں پستول، جبکہ اسد خالی ہاتھ تھا۔ وہ تینوں دروازے سے 2 قدم آگے آ کر رک گئے۔ پری چہرہ چند لمحے خانم مہروز کی طرف دیکھتی رہی، پھر جمشید کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، غالباً تم نے اپنی شناخت کروانے کے لیے چہرے کا میک اپ اتارا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بڑھیا نے تمہیں کچھ بتا دیا ہے۔ ہاں، اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ شاہ کا خزانہ کہاں پوشیدہ ہے، لیکن تم لوگ میری زبان نہیں کھلوا سکو گے۔ ایک ضعیف عورت کی زبان نہیں کھلوا سکے تو جمشید منصوری کی زبان کھلوانے میں کیسے کامیاب ہو سکو گے؟ اس پر ہم نے زیادہ سختی اس لیے بھی نہیں کی کہ اگر یہ ختم ہو گئی تو خزانے کا راز بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے سینے میں دفن ہو جائے گا، لیکن تمہارا معاملہ مختلف ہے۔ اگر تم ہمارے ہاتھوں مر بھی گئے تو ہمیں پرواہ نہ ہوگی۔ اس طرح ہمارے پاس ایک چانس ہوگا۔ تمہیں تڑپ تڑپ کر جان دیتے دیکھ کر شاید پھر یہ بڑھیا بھی بولنے پر مجبور ہو جائے۔ پری چہرہ نے کہا، آزما کر دیکھ لو۔ جمشید نے جواب دیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ اسد؟ پری چہرہ نے چھوٹے سر والے کی طرف دیکھا۔ یس خانم۔ اسد نے کسی زرخرید غلام کی طرح اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ تم نے ایک مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے ایک رات کے لیے اپنے بستر پر سلانا چاہتے ہو۔ پری چہرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج میں تمہیں ایک موقع فراہم کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم اس شخص کی زبان کھلوا لو تو رات کا باقی حصہ میں تمہارے بستر پر ہوں گی۔ تم جتنی جلدی اس کی زبان کھلوا لو گے، میں اتنا ہی زیادہ وقت تمہارے ساتھ رہوں گی۔ پری چہرہ نے جسم سے لبادہ اتار کر ایک طرف فرش پر پھینک دیا۔ لبادے کے نیچے اس نے 2 مختصر سے زیر جامے پہنے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح تقریباً برہنہ دیکھ کر جمشید کے دماغ میں بھی سنسناہٹ ہونے لگی۔ اس نے اسد کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور ہوس بھری نظریں پری چہرہ کے جسم کو ٹٹول رہی تھیں۔ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ دے رہی ہوں، چلو آگے بڑھو۔ پری چہرہ نے اسد کو اشارہ کیا۔ اسد میکانیکی انداز میں حرکت میں آ گیا۔ اس کے دونوں بازو پہلوؤں میں لٹکے ہوئے تھے اور مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا جمشید کی طرف بڑھنے لگا۔ جمشید بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا تھا۔ اسد اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا اور پھر اس نے اچانک ہی وار کر دیا۔ جمشید پھرتی سے نیچے جھک گیا۔ اگر گھونسا اس کی کھوپڑی پر لگ جاتا تو یقیناً کھوپڑی چٹک جاتی۔ اسد وار خالی جانے کی وجہ سے توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اپنی ہی جھونک میں لڑکھڑاتا ہوا آگے نکل گیا۔ جمشید نے گھوم کر بڑی تیزی سے اس کے کولہوں پر لات رسید کر دی۔ اسد منہ کے بل گرا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ اب وہ جمشید کی طرف بڑھا تو اس کے چہرے پر درندگی کے آثار ابھر آئے تھے۔ وہ بھیڑیے کی طرح غراتا ہوا جمشید کی طرف لپکا۔ اس مرتبہ جمشید اپنے آپ کو اس کے حملے کی زد سے نہیں بچا سکا۔ اس کا گھونسا کندھے پر لگا اور جمشید کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کندھے کی ہڈی چٹک گئی ہو۔ وہ کراہتا ہوا نیچے جھکتا چلا گیا۔ اسد نے اس کی پسلیوں پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ چیخ کر فرش پر لڑک گیا اور پھر اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسد نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ جمشید کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم پر آہنی ہتھوڑے سے ضربیں لگائی جا رہی ہوں۔ وہ ہر ضرب پر بری طرح بلبلا اٹھتا۔ آخر اسد اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جمشید کے گلے پر تھے اور جمشید کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی گردن آہنی شکنجے میں کسی جا رہی ہو۔ خانم کے سوالات کے جواب دینے کے تیار ہو یا نہیں؟ اسد نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گرفت ذرا سی ڈھیلی کر دی۔ نہیں، جمشید بمشکل جواب دے سکا تھا۔ اسے سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسد نے پھر گردن دبوچ لی۔
2-3 مرتبہ اس نے یہی عمل دہرایا، لیکن ہر مرتبہ جمشید کا جواب نفی میں تھا اور بالآخر اسد اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جمشید کو 3-4 ٹھوکریں رسید کیں اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جمشید فرش پر پڑا ہوا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کے جسم کے ہر حصے سے درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اب بھی وقت ہے، خزانے کا پتہ بتا دو، اسد لوٹ کر آئے گا تو پہلے سے زیادہ خوفناک ہوگا، پری چہرہ نے اس کے سامنے جھکتے ہوئے کہا۔ جمشید نے نفرت بھری نگاہوں سے پری چہرہ کی طرف دیکھا اور پھر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ پری چہرہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو گئی، اس کے منہ سے مغلظات کا گٹر ابل پڑا تھا۔ اسد 1 منٹ بعد واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 انچ چوڑی آہنی پٹی کا ایک ٹکڑا تھا جس کے دونوں سروں پر کلپ سے بنے ہوئے تھے اور سوراخوں میں تقریباً 8 انچ لمبی آہنی سلاخ پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے سلاخ نکال لی، آہنی پٹی جمشید کے سینے پر لپیٹ دی اور پشت پر کلپ میں آہنی سلاخ پھنسا کر اسے گھمانے لگا۔ سلاخ گھمانے سے جمشید کے سینے پر لپٹی ہوئی آہنی پٹی شکنجے کی طرح کستی چلی گئی۔ جمشید زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اسے اپنی پسلیاں دبتی ہوئی سی محسوس ہونے لگیں۔ اسد شکنجہ کستا چلا گیا۔ جمشید کو سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی۔ کیا کہتے ہو، خزانے کا پتہ بتاؤ گے یا نہیں؟ اس کے حلق سے بھیڑیے کسی غراہٹ نکلی۔ نہیں، جمشید کے منہ سے بمشکل آواز نکل سکی۔ اسد پھر شکنجہ کسنے لگا۔ جمشید کی پسلیاں دب رہی تھیں، سانس رک رہا تھا، آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی تھیں۔ وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے بری طرح مچلنے لگا، لیکن اسد نے شکنجے کو اسی طرح پکڑ رکھا تھا کہ جمشید کے جسم کا بالائی حصہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ زمین پر ایڑیاں رگڑتا رہا، سینے میں اس کا سانس رکنے لگا، پسلیاں جیسے دل اور پھیپڑوں میں پیوست ہو رہی تھیں، یوں لگتا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک اور آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر پری چہرہ نے فوراً ہی زمین پر پڑا ہوا لبادہ اٹھا کر جسم پر اوڑھ لیا۔ نووارد درمیانے قد کا ایک قدرے بھاری بھرکم آدمی تھا۔ سیاہ داڑھی میں کہیں کہیں سفیدی بھی جھلک رہی تھی۔ محرب چہرے پر بے پناہ کرختگی تھی۔ اس کے سر پر انقلابی رہنماؤں جیسا عمامہ اور جسم پر گہرے براؤن رنگ کا لبادہ تھا۔ وہ ایک مشہور انقلابی رہنما خاور حسبی تھا۔ اس کی عمر 45 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے ابھی تم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے پری چہرہ کی طرف دیکھا۔ بہت سخت جان ہے، پری چہرہ نے جواب دیا۔ لگتا ہے یہ آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ دنیا کا کوئی بھی کام اتنا آسان نہیں ہوتا، اسے چھوڑ دو، میں بات کرتا ہوں، خاور نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اسد نے شکنجہ ڈھیلا کر دیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ مایوسی ابھر آئی تھی۔ وہ شکنجہ ڈھیلا کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ شاید اس کی پری چہرہ کا قرب حاصل کرنے کی حسرت کبھی پوری نہ ہو سکے گی۔ شکنجہ ڈھیلا ہوتے ہی جمشید کو ابکائی آئی اور اس کے منہ سے خون بہہ نکلا۔ وہ دیر تک ہانپتا رہا اور خون تھوکتا رہا۔ اس کی آنکھوں اور ناک سے بھی پانی بہہ رہا تھا۔ پھر کسی کو اپنے قریب کھڑے دیکھ کر اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس شخص کا چہرہ دیکھ کر انتہائی تکلیف کے باوجود جمشید کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اس منصوبے کے پیچھے تم جیسا ہی کوئی آدمی ہو سکتا ہے، طاغوتی، منافق، جمشید نے خون تھوکتے ہوئے کہا۔ وہ خاور حسبی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ جمشید کیا، ایران کا بچہ خاور سے واقف تھا۔ وہ ایک بہت بڑا انقلابی لیڈر تھا۔ انقلابی حکومت میں اگرچہ اس کے پاس کوئی باقاعدہ عہدہ نہیں تھا، لیکن اسے بے پناہ اختیارات حاصل تھے۔ وہ ہر محکمے میں مداخلت کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ دولت کی چاہت کسے نہیں ہوتی، خاور نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ مجھ جیسے لوگوں نے خمینی کا ساتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم بھی اس کی طرح دنیا کی تمام نعمتوں کو ٹھکرا کر ایک حجرے میں بند ہو جائیں۔ دولت پر صرف طبقہ عمرہ کا نہیں، ہمارا بھی حق ہے، اور اب اگر موقع ملا ہے تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آئی ہوئی دولت کو ٹھکرانا کفران نعمت ہے، لیکن ایسی دولت تمہارے کس کام کی جسے تم آزادی سے خرچ بھی نہ کر سکو؟ جمشید بولا۔ دولت مل جانے کے بعد ایران میں رہنا کون پسند کرے گا؟ خاور حسبی نے کہا۔ میں نے گزشتہ چند مہینوں میں اتنی دولت جمع کر لی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر خفیہ ذرائع سے مجھے اطلاع ملی کہ شاہ نے فرار ہونے سے پہلے یہاں کوئی خزانہ چھپا دیا تھا اور تم وہ خزانہ لے جانے کے لیے آ رہے ہو۔ ہم نے خارم مہروز کو پکڑ لیا، لیکن وہ بڑی سخت جان ثابت ہوئی۔ اب تک اس نے زبان نہیں کھولی۔ پھر تم تہران پہنچ گئے اور یہاں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ کوئی بھی تمہاری گرد کو نہیں پہنچ سکا۔ مجھے یقین تھا کہ تم اپنے ان حریفوں سے نمٹ کر ہی خارم مہروز کے مکان کا رخ کرو گے۔
اس لیے میں نے اپنی بیٹی پری چہرہ کو تمہارا انتظار کرنے کے لیے مہروز کے مکان پر بھیج دیا۔ وہ تمہیں اپنے جال میں پھانسنے میں کامیاب ہو گئی۔ پری چہرہ تمہاری بیٹی ہے؟ جمشید کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، اور مجھے اس پر فخر ہے، خاور حسبی بولا۔ بہت ہی بغیرت باپ ہو جو دولت کے لیے بیٹی کی عزت نیلام کرتے پھر رہے ہو۔ اس مرتبہ جمشید کے لہجے میں نفرت تھی۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ پری چہرہ میری بیٹی ہے۔ اسے 8 سال کی عمر میں تعلیم کے سلسلے میں یورپ بھیج دیا گیا تھا۔ یہ وہیں پروان چڑھی ہے۔ میں نے بھی یورپ میں تعلیم حاصل کی ہے، اور تم جانتے ہو کہ یورپ میں ایسی لغویات پر توجہ نہیں دی جاتی۔ وہ ہر معاملے میں آزاد ہیں، اور اگر ہمیں وہاں رہنا ہے تو یہ باتیں اپنانا پڑیں گی۔ تم جیسے منافقین ہی نے تو مذہب کو بدنام کر رکھا ہے، جمشید نے کہا۔ میں کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوں، نہ ہی اس انقلاب کا مخالف ہوں۔ میرے بارے میں سب جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں، لیکن تم مارے آستین ہو۔ اگر میں یہاں سے زندہ بچ نکلا تو تم میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچ سکو گے۔ یہاں سے زندہ بچ نکلے تو، خاور حسبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال تم کچھ بتانے پر آمادہ نہیں ہو، لیکن میرے پاس ایک اور تجویز بھی ہے۔ تم جانتے ہو کہ کمیٹی کو تمہاری تلاش ہے۔ تمہیں کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ زبان کھلوانے کے بہت سے طریقے جانتے ہیں۔ ان کے سامنے تو پتھر بھی بول اٹھتے ہیں۔ تم سے سب کچھ اگلوانے کے بعد رپورٹ میرے پاس ہی آئے گی، اور اس طرح وہ خزانہ میرے قبضے میں آ جائے گا۔ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ خزانہ ملتے ہی میں اس ملک سے نکل جاؤں گا۔ میں نے روانگی کے تمام انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ میری پیشکش یہ ہے کہ اگر تم خزانے کا پتہ بتا دو تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ شاہ کے خزانے میں حصہ چاہتے ہو یا کمیٹی۔ میرے لیے تمہاری کوئی بھی پیشکش قابل قبول نہیں ہے، جمشید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے اچھی طرح سوچ لو، خاور حسبی نے کہا۔ میں تمہیں 24 گھنٹے کی مہلت اور دے رہا ہوں۔ کل اس وقت اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ انکار کی صورت میں تمہیں کمیٹی کے حوالے کرنے سے پہلے اس بڑھیا پر کام کیا جائے گا۔ خاور حسبی نے خانم مہروز کی طرف دیکھا، جو آنکھیں بند کیے پلنگ پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کے صرف ہونٹ متحرک تھے، شاید وہ کوئی ورد کر رہی تھی۔ وہ لوگ کمرے سے نکل گئے۔ باہری دروازہ بند ہو گیا۔ جمشید نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے کراہ سی نکلی اور وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سینے میں بے پناہ درد ہو رہا تھا۔ وہ چند منٹ بے حس و حرکت بیٹھا رہا، پھر بڑی مشکل سے اٹھ کر پلنگ کے قریب آ گیا۔ خانم مہروز نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ جمشید پلنگ کے قریب فرش پر بچھے ہوئے قالین کے ٹکڑے پر لیٹ گیا۔ کمرے میں صرف ایک بلب جل رہا تھا۔ جمشید چھت کو گھورتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس ملک میں خاور حسبی جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر دھوکے دے رہے ہیں۔ امام خمینی کا انقلاب اگرچہ کامیاب ہو چکا تھا، لیکن اگر انقلاب کو کوئی خطرہ تھا تو وہ شاہ پسندوں کی طرف سے نہیں، خاور حسبی جیسے منافقوں کی طرف سے تھا۔ وہ دیر تک لیٹا یہی سب کچھ سوچتا رہا، پھر جب تکلیف کا احساس ہوا تو اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اس نے خانم مہروز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں، اب ہونٹ متحرک نہیں تھے، وہ شاید سو چکی تھی۔ جمشید ٹہلتا ہوا محراب کی طرف چلا گیا۔ محراب والے حصے میں بھی چھت پر ایک بلب لگا ہوا تھا، لیکن وہ بلب یا تو فیوز تھا یا اس کا سوئچ آن نہیں کیا گیا تھا۔ کمرے والے بلب کی مدھم سی روشنی یہاں پہنچ رہی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر دیوار کے شیلفوں میں جھانکنے لگا۔ سب سے اوپر والے شیلف میں پچھلی دیوار کے قریب کپڑے کا ایک ٹکڑا دیکھ کر اس نے غیر ارادی طور پر ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے کپڑے کے اس ٹکڑے کو چٹکی میں پکڑ کر اٹھانا چاہا، لیکن کپڑا وہیں رہ گیا، شاید شیلف میں کہیں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ کپڑے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، لیکن کپڑا اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وہ آگے بڑھ کر گہری نظروں سے شیلف میں دیکھنے لگا، اور پھر یہ دلچسپ انکشاف ہوا کہ کپڑے کا باقی حصہ شیلف کی پچھلی دیوار میں غائب تھا۔ جمشید کے دماغ میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ یہ کسی جاگیردار کی محل نما حویلی تھی۔ جاگیردار اور عمرہ اپنے مکانات تعمیر کرتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ کسی ہنگامی صورتحال میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر مکان سے نکل سکیں۔ یہ خیال آتے ہی جمشید پچھلی دیوار ٹٹولنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی خفیہ راستہ تھا اور دروازے کا میکینزم بھی یہیں کہیں موجود ہونا چاہیے، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ درمیان والے شیلف کا تختہ باہر نکل آیا تھا۔ یہ تختہ 1 انچ موٹا تھا،
دائیں بائیں کی دیواروں میں بھی 1 انچ چوڑا اور لمبا کھانچا بنا ہوا تھا جس میں یہ تختہ فٹ ہو جاتا تھا۔ جمشید باری باری ان کھانچوں میں انگلی ڈال کر ٹٹولنے لگا۔ دائیں طرف کے کھانچے میں پچھلی دیوار کے قریب لٹو کی طرح ایک چھوٹی سی نوب محسوس ہوئی جسے چٹکی میں آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا۔ اس نے نوب کو پہلے باہر کھینچنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ پھر اسے چٹکی میں پکڑ کر پیچ کی طرح دائیں طرف گھمانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں چمک سے ابھر آئی۔ پوری الماری کسی دروازے کی طرح باہر کی طرف کھل رہی تھی۔ پچھلی دیوار میں پھنسا ہوا وہ کپڑا بھی نکل آیا۔ وہ ایک ریشمی رومال تھا جو نہ جانے کس طرح یہاں پھنس گیا تھا۔ بہرحال اس رومال نے جمشید کو ایک نیا راستہ دکھایا تھا۔ جمشید راستہ کھلا چھوڑ کر کمرے میں آ گیا۔ دروازے کے قریب جا کر باہر سے کسی قسم کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ باہر مکمل سناٹا تھا۔ اگر کوئی چوکیداری کے فرائض انجام دے بھی رہا تھا تو وہ بھی سو رہا ہوگا۔ جمشید دبے قدموں چلتا ہوا دوبارہ محراب میں داخل ہو گیا۔ الماری والے راستے میں داخل ہو کر اس نے دائیں طرف ٹٹول کر دیکھا۔ وہاں 2 سوئچ لگے ہوئے تھے۔ اس نے پہلا سوئچ آن کر دیا۔ اندر ایک بلب روشن ہو گیا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دوسرا سوئچ آن کیا۔ الماری والا دروازہ بند ہونے لگا۔ اس نے سوئچ آف کر دیا۔ یہ دروازہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ یہ ایک تنگ سی سرنگ تھی۔ اس میں پہلو بپہلو صرف 2 آدمی چل سکتے تھے۔ اسے یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سرنگ کھوکھلی دیوار کے اندر بنائی گئی تھی۔ تقریباً 20 قدم بعد وہ رک گیا۔ یہاں بھی دیوار میں 2 سوئچ لگے ہوئے تھے جبکہ سرنگ مزید آگے چلی گئی تھی۔ جمشید سمجھ گیا کہ یہاں بھی کسی دوسرے کمرے کا خفیہ راستہ ہوگا۔ اس نے ایک سوئچ آن کر دیا۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ دیوار کا ایک حصہ الماری کی طرح پیچھے کی طرف کھلتا چلا گیا۔ یہ جمشید کی خوش قسمتی تھی کہ اس مکان میں آنے کے بعد اس سے صرف ریوالور چھینا گیا تھا اور تلاشی نہیں لی گئی تھی۔ خنجر اس کی آستین میں موجود تھا۔ اس نے بازو کو مخصوص انداز میں حرکت دی۔ خنجر آستین میں پھسلتا ہوا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ خنجر سنبھالے نہایت احتیاط سے کام لیتا ہوا اس راستے میں داخل ہو گیا۔ اس کے دوسری طرف بھی ویسی ہی محراب تھی۔ اس نے محراب سے باہر نکلنے سے پہلے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ مدھم سی روشنی کا بلب جل رہا تھا اور ایک آدمی پلنگ پر سو رہا تھا۔ جمشید دبے قدموں آگے بڑھا۔ اچانک اس کا پیر فرش پر پڑی ہوئی ایک خالی بوتل سے ٹکرایا۔ بوتل فرش پر لڑکتی چلی گئی۔ آواز سن کر وہ شخص ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ وہ اسد تھا۔ اسد نے فوراً ہی جمشید کو دیکھ لیا اور بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ جمشید سنبھل گیا۔ اسد جیسے ہی قریب پہنچا جمشید کا خنجر اس کے پیٹ میں پیوست ہو گیا۔ اسد کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ وہ پیٹ پکڑ کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ جمشید نے اس کے سینے پر ٹھیک دل کے مقام پر 2-3 وار کیے اور اچھل کر دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور گنجا رستم اندر داخل ہوا، لیکن دوسرے قدم پر ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی نظریں اسد کے خون میں لت پت لاش پر جمی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتا، جمشید نے لپک کر اسے پیچھے سے دبوچ لیا اور اسے زمین پر گرا کر تیز دھار خنجر اس کی شہرک پر پھیر دیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بے پناہ درندگی تھی۔ رستم کو چھوڑ کر وہ ایک بار پھر دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ کئی منٹ گزر گئے لیکن مزید کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ جمشید کمرے سے نکل آیا اور محتاط انداز میں چلتا ہوا مختلف کمروں میں جھانکنے لگا۔ تمام کمرے خالی تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہاں صرف رستم اور اسد تھے۔ خاور حسبی اور اس کی بیٹی پری چہرہ غالباً تجریش یا تہران واپس جا چکے تھے۔ جمشید عمارت سے باہر آ گیا۔ برآمدے کے سامنے ایک کار موجود تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اس کمرے میں آ گیا جہاں اسے بند رکھا گیا تھا۔ دروازے پر تالا نہیں تھا، البتہ موٹی آہنی سلاخ والا کنڈا لگا ہوا تھا۔ اس نے کنڈا کھینچ کر دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ خانم مہروز، وہ خانم کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، اٹھو، ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہمیں جلدی یہاں سے نکل جانا چاہیے، اٹھو خانم۔ خانم مہروز نے آنکھیں کھول دیں۔ جمشید نے اسے بتایا کہ اس مکان میں صرف 2 محافظ تھے اور وہ دونوں کو ٹھکانے لگا چکا ہے۔ باہر ایک کار موجود ہے، انہیں جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ خانم مہروز پلنگ سے اتر آئی۔ وہ اس قدر کمزور تھی کہ اس سے اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ جمشید اسے باہر لایا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ پھر اس نے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس وقت تہران کا رخ کرنا خطرناک ہوگا، اسے کہیں اور پناہ لینی پڑے گی، لیکن خانم مہروز نے اس کی یہ مشکل حل کر دی۔ اس نے بتایا
کہ تدریس میں اس کی ایک قابل اعتماد شاگرد موجود ہے، انہیں اس کے گھر پناہ مل سکتی ہے۔ خانم کے کہنے کے مطابق اس کی شاگرد کا شوہر فوج میں ہے اور اس وقت عراق کے خلاف محاذ پر جنگ لڑ رہا ہے، اس لیے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ جمشید نے کار ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور پھر کچھ ہی دیر بعد کار بیرونی گیٹ سے نکل کر تیز رفتاری سے پہاڑیوں پر بل کھاتی ہوئی سڑک پر دوڑنے لگی۔